بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کے یہودی عالم کی کہانی۔ زید بن ثنا مدینہ کے مشہور یہودی علماء میں سے ایک تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں رہتے تھے۔ ان کے بارے میں درج ذیل قصہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابی تھے۔ عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ زید بن ثنا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شہر کے دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے زید سے قرضہ لیا اور اسے ایک خاص تاریخ کو ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ 2-3 دن مقررہ تاریخ سے پہلے زید بن ثنا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، جو آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے نماز جنازہ پڑھائی کے بعد نماز زید بن ثنا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قمیض اور چادر سے پکڑ کر غصے سے دیکھا اور فرمایا، اے محمد، تم میرا واجبات ادا کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم، میں آپ کے خاندان کے بارے میں سوائے التوا کے کچھ نہیں جانتا۔ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تم نے حقیقت میں وہی کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ کیا تم نے واقعی اس کے ساتھ وہی کیا جو میں نے دیکھا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے جانے کی فکر نہ ہوتی تو میں آپ کے سر پر تلوار مارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زید بن ثنا رضی اللہ عنہ کی طرف خاموشی اور تحمل سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ مقررہ تاریخ ابھی نہیں آئی تھی، فرمایا، اے عمر، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کے مشورے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے مشورے کی زیادہ ضرورت تھی۔ اے عمر، اس کے ساتھ جاؤ، اس کا قرض ادا کرو اور اسے 20 اضافی دو، 44 گرام کھجوریں، کیونکہ آپ نے اسے خوف زدہ کیا تھا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثنا رضی اللہ عنہ کو لے لیا، ان کا قرض ادا کیا اور 20 اضافی دیے تاریخوں کی۔ پھر زید نے اس سے اضافہ کا سبب پوچھا تو عمر نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامتی اور برکت دینے کا حکم دیا تھا، کیونکہ عمر نے زید کو ڈرایا تھا۔ زید کے مطابق اس نے پھر پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ عمر نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، میں زید بن ثنا ہوں، یہودیوں کا عالم۔ عمر نے پوچھا، ہاں وہی تو، پھر کس چیز نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے اور بات کرنے پر مجبور کیا جیسا کہ تم نے کیا تھا؟ عمر نے پوچھا، اے عمر، میں نے نبوت کی تمام نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں، سوائے 2 علامات کے جو فوری طور پر ظاہر نہیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ ان کی بردباری ان کی جلد بازی پر سبقت لے جائے گی، اور یہ کہ زیادہ جلد بازی کا سامنا کرنے پر ان کی تحمل بڑھ جائے گی۔ اب میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی پہچان لیا ہے۔ گواہ رہنا اے عمر، میں اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہوں، اسلام میرے مذہب کے طور پر اور محمد کے ساتھ میرے نبی کے طور پر تم بھی گواہ رہو کہ میں اپنا آدھا مال دیتا ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ پھر عمر اور زید
زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور زید نے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس طرح زید نے پیغمبر اسلام کے پیغام کی گواہی دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد میں زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعدد مہمات میں حصہ لیا اور غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔